ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت، غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، وہ گلشن ہو سہرا ہو دریا کی پربت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسانے، برسانے والے بدوں پر بھی برسانے، برسانے والے چمن تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل پہ چمکا دے چمکانے والے، میرا دل پہ چمکا دے چمکانے والے، مکہ کے جلوے بھی مانا کے اچھے، میں مدینے کی عظمت کے صدقے، ہے مکہ کے جلوے بھی مانا کے اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے، اسے تو نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے ہی خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ شعر سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں شعر سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا معلوم میں آپ کو بتاؤں، جو اسٹیج پر جو لوگ بیان کرتے ہیں نا، جو نعت پڑھتے ہیں، ان کو بیدار آپ کا پیسہ نہیں کرتا ہے، ان کا بیدار کرتا ہے آپ تک بولنا۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تبھی اگلا انسان کی چنگائی لگے گی، چلو ہاں ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے، چلو اور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے تبھی آپ کو سمجھ آئے گا، ورنہ تو ہم لوگ کو بیدار کرنے والے قوم آپ ہی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ آگے کا پیسہ دیتے تو میں اس سے خوشی ہوتا ہوں، نہ مجھے خوشی اس سے ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں۔ آپ کو اگر شعر سمجھایا تو نہیں سمجھایا تو ہوتا ہے میں سمجھا دوں، ویسے تو شعر اتنا مشکل تو نہیں کہ سمجھنا ہے، وہ بات الگ ہے، کلام اعلیٰ حضرت اور کلام اعلیٰ حضرت ہر کسی کو سمجھانا آسان نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اب اتنا مشکل نہیں کہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے تو سمجھیں اور پڑھتے ہوئے رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اے مشکل کشا کیجے مشکل کشائی، تڑپ کر جو میں نے صدا بھی لگائی، تو آقا کی رحمت یہ پیغام لائی، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ میں یہاں پہ نام ہی لوں گا سمجھدار کے لیے، اشارہ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر شعر جو ہے لکھا ہے اس سے پہلے تضمین اور شعر ہے، سمجھ میں آئے تو کوئی بندہ کھڑے ہو کر نعرہ دے، ٹھیک ہے اگر شعر سنا ہے تبھی۔ اچھا اس شعر میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر شعر سنا ہے جس کو سننا ہے وہ کھڑے ہو کر نعرہ لگائے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں، کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھیں، درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھیں، کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھیں، درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے، صحیح العقیدہ امام سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے ملک عجب کھانے گرانے
گرانے والے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے, کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے, کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے, کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے, کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے. یہ کھا کر نیاز نیازوں سے الجھے, تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے, ہم کر عجب کھانے گرانے والے, ہم کر عجب کھانے گرانے والے. اب اس پورے کلام کا ایک شعر ایسا ہے کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو واقعی میں پبلک تو جھوم جاتی ہے. اچھا, کالپی شریف کس کون کو جانتا ہے؟ کالپی شریف کے ساتھ زیادہ نشین غیاثت ان کے ساتھ ہمارا پروگرام تھا. کب 28 یا 27 اکتوبر کو تھا. ٹھیک ہے, میں وہاں گیا. اچھا, میں نے وہاں پہ یہ کلام پڑھا, تو جب میں نے یہ شعر پڑھا تھا نا, تو وہاں پر کئی اسٹیج پر ایسے لوگ تھے جو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب آپ یہ شعر پڑھتے کیسے ہیں, کیونکہ ہر بندے کے پاس ایک قابلیت ہے. ہمارے امام صاحب بیٹھے ہیں, ان کے پاس ایک قابلیت ہے. یہ امام صاحب بیٹھے ہیں, ان کے پاس کوئی قابلیت ہے. آپ میں سے کوئی گاڑی بنا لیتا ہوگا, کوئی اے سی فریج بنا لیتا ہوگا, کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہوگا. قابلیت ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اس شعر کو سنیں, اور واقعی میں یہ تو ہے کہ اس سے انسان کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے, یعنی کہ عشق رسول پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب لوگ پڑھیے گا اور مل کر کے پڑھیے گا. یہ نجدی منافق ہے, گندا ہے بلا سکا بلکہ پلندہ ہے بلا, جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے بلا. یہ نجدی منافق ہے, گندا ہے بلا, غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے بلا, جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے بلا. اور جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے بلا, تو زندہ ہے بلا, تو زندہ ہے بلا, تو زندہ ہے بلا, تو زندہ ہے بلا. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم. یہاں پر اعلیٰ حضرت جو ہمارے جان ہیں, وہ سجدوں کی جان ہے, سجدوں کی جان. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سجدوں کا ادب بتایا. ٹھیک ہے, انہوں نے حضور کا ادب بتایا. اچھا, میں کہیں پروگرام میں آتا ہوں, مجھ سے لوگ کہتے ہیں یہ سب آپ کلام اعلیٰ حضرت پڑھیے, اور کلام پڑھا پڑھیے لم یات نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جاتا. اچھا, یہ شعر پڑھا میں نے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں سنا آیا. عوام کو یہ شعر نہیں سنا, لیکن لوگ جھومتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کی شان میں پڑھا گیا ہے. لکھنے والی ذات کوئی اور نہیں, کلام اعلیٰ حضرت. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا, جب اعلیٰ حضرت نے لکھا تو حضور کی بارگاہ میں لکھا. اس لیے نوجوان نسلیں جھومتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کی شان میں لکھا, تو پکا عشق رسول میں لکھا ہے, بھلے سونے کا. ٹھیک ہے, اب یہاں تعریف کر رہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, یعنی اعلیٰ قسم کھا رہے, واللہ مطلب ہے میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, یہاں پر کہہ رہے واللہ تو زندہ ہے, میں بھی قسم کھاتا ہوں, اعلیٰ حضرت قسم کھا رہے واللہ تو زندہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اعلیٰ حضرت قسم کھا رہے اور کیا کہہ رہے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. حضور آپ زندہ تو ہیں, قسم
قسم کھا رہا ہوں لیکن میرے چشمے عالم چھپ جانے والے، میری آنکھوں میں چھپ جانے والے، اور کیا پتا کیا ہی کرم ہو کہ حضور یہاں پہ تشریف فرما ہو. اگر حضور یہاں پر آ گئے اور خواجہ بنواز یہاں پر آ گئے تو یہاں پر جتنی بستی نا یہاں پر سب سمجھ جائے گی. صحیح کہہ رہا ہوں. غلام نبی خلد میں جا بسے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر سب غلام نبی سب خلد میں جا بسے گا. غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں منکر منافق جلے گا. غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں منکر منافق جلے گا. جو عاشق ہو وہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ لہرا کے ساتھ پڑھیں. جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ چلے جانے والے بڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے. کس کس کو یہاں پہ گرمی لگ رہی ہے؟ کس کس کو گرمی لگ رہی ہے؟ مجھے میں گرمی لگنے لگی ہے، مجھے اس ٹائم میں گرمی لگ رہی ہے. اچھا خیر وہ بات تو الگ ہے. اچھا آپ کو ایک چیز آپ نے دیکھی، جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو یہاں پہ کوڑا تھا.